بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے خیر سے پہلے ایک مشورہ ذہن میں دل میں آیا ہے کہ بزرگان دین اولیاء کرام کے جو عرس مبارک ہوتے ہیں عمومی طور پر ان کا بنیادی مقصد ان کے حالات زندگی اور کو بیان کرنا اور اس سے برکت حاصل کرنا اور اصال ثواب کا اہتمام کرنا ہوتا ہے، تو وہ جتنے بھی ہوں ظاہر ہے وہ برکت ہی ہوتی ہے، مگر ہر آستانے کے اندر ایک مرکزیت جو ہے اس کو قائم رہنا چاہیے، اور زائرین کی سہولت کے لیے بھی یہ بات ذہن میں آئی کہ آستانہ عالیہ بکھی شریف میں دو تقریبات ہوتی ہیں عرس پاک کی۔ ایک تو یہ جس میں ہم سب حاضر ہیں، 18 نومبر کو ختم پاک ہوتا ہے حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا، اور 21 اگست کو عرس پاک ہوتا ہے حضرت ثانی صاحب حضرت پیر سید مظہر قیوم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ تو گزارش ہے حضرت صاحب اپنے احباب سے مشورہ فرما کے ان دونوں عرس پاک کی تقریبات کو کسی ایک دن مقرر فرما لیں تو زائرین کے لیے اس میں زیادہ سہولت ہو جائے گی، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اور اعلان سماعت فرمائیں آستانہ عالیہ شرک پور شریف میں بھی سالانہ عرس پاک حضور ثانی ثانی حضرت میاں غلام اللہ رحمۃ اللہ علیہ جانشین حضور شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ساتھ ہی ساتھ حضور فخر المشائخ بانی تحریک یوم مجدد الافسانی حضور پیر و مرشد حضرت میاں جمیل احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس پاک 17-18 اکتوبر کو ہوتا ہے۔ شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کیا کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام احباب توجہ سے تھوڑا یہ اعلان سماعت فرما لیں۔ حضرت قبلہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضرت ثانی ثانی و حضور فخر المشائخ شرک پور شریف نے جو حکم مبارک فرمایا ہے، اس میں مشورے کی ضرورت میں اس لیے نہیں سمجھتا کہ ہمارے بزرگوں کا جو طریقہ رہا ہے وہ یہی ہے کہ سارے امور انہی کے سپرد ہیں۔ پہلے بھی جب میرے جد اعلیٰ حضرت حافظ الحدیث رحمہ اللہ کے عرس شریف کے لنگر شریف کے حوالہ سے انتظامات کا معاملہ تھا، چونکہ پہلے جلسہ دستار فضیلت دارالعلوم کا ہوتا، اس میں لنگر کے طور پر گوشت اور اس میں کوئی سبزی وغیرہ ہوتی، تو چونکہ آراس ہمارے جو مشائخ کے تھے ان کے ہاں عرس شریف کا یہ طریقہ نہیں تھا لنگر شریف کا، تو قبلہ والد گرامی فدا و روحی و جسدی حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضور فخر المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں یہ معاملہ عرض کیا کہ پہلے جلسے میں ہم اس قدر اہتمام کرتے تھے اس طرح کا، اب حکم فرمائیں ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ چلو تھوڑا سا گوشت اس کے اندر بھی ملا لیا کرو، تو اسی کے مطابق وہ سلسلہ ہو رہا ہے۔ جب حضرت قبلہ والد گرامی حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس شریف کے فیصلے کا معاملہ تھا تو وہ بھی میں نے خود نہیں کیا، بلکہ میری یہ خواہش تھی کہ چونکہ چیلم شریف 1 اکتوبر کو ہوا تھا، موسم بھی اچھا ہوتا ہے، اور ساتھ یہ بھی تھا کہ تایا جان رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شریف وہ بھی رات کو 1 اکتوبر کو ہوتا ہے، تو میرے ذہن میں تھا کہ 1 رکھیں گے تاکہ دن کو لوگ حاضری یہاں دے لیں گے، کوئی ادھر جانے والا محبت والا ہوگا تو رات کو ادھر چلا جائے۔ لیکن حضور مرشد گرامی حضرت فخر المشائخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، آراس کے درمیان
کچھ فاصلہ ہو جائے گا، ساتھیوں کو آنے جانے کی آسانی ہو جائے گی، اس لیے 21 اگست ہی رکھیں۔ میں نے پھر عرض کیا کہ ساون بھادو کا موسم قدرے سخت ہوتا ہے، موسمی معاملات بارش وغیرہ کے، تو فرمانے لگے فکر نہ کریں، آپ 21 اگست کو رکھ لیں۔ اور بحمداللہ 14 سال ہو گئے، ایک دن بھی ہمیں کوئی موسم کی دقت پیش نہیں آئی۔ اب بھی حضرت کا حکم ہے تو اس کے مطابق انشاءاللہ آئندہ عرس مشائخ بکھی شریف رحمۃ اللہ علیہ وہاں کی تقریب 18 نومبر کو ہوا کرے گی۔ اس میں بڑے ابا ہی رحمۃ اللہ علیہ قور شریف بھی اور ابا ہی رحمۃ اللہ علیہ قور شریف بھی۔ 21 کو چونکہ دربار شریف پر ماہانہ ختم خواجگان شریف کا اہتمام ہوتا ہے ہر ماہ 21 کو، تو انشاءاللہ 21 اگست کو بھی خصوصی طور پہ حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سال ثواب کے لیے ختم خواجگان شریف ختم قادریہ کا انشاءاللہ اہتمام ہوا کرے گا۔ پہلے زور سے اثر ہوتا ہے، لیکن جو 21 اگست کو انشاءاللہ ختم شریف آیا کرے گا وہ 12 بجے سے 2:15 بجے تک ہوگا۔ تو آئندہ عرس شریف کا یہی معمول اور یہی طریقہ، البتہ یہ ہے کہ چونکہ ختم خواجگان شریف کی تقریب جو نماز فجر کے بعد ہوتی ہے، اس کے اندر مناسبت یہ تھی کہ بڑے ابائی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال شریف 7:30 بجے ہوا تھا صبح، تو اس اعتبار سے وہ دعا 7:30 بجے ہوتی ہے ختم خواجگان شریف کی، جو بعد نماز فجر دربار شریف پہ ہوتا ہے۔ تو اب تھوڑی سی اس مرکزی نشست میں ہم تبدیلی کریں گے، وہ یہ کہ ابائی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال شریف کا وقت 2:15 بجے سے 2:20 اس کے درمیان کا ہے، تو انشاءاللہ آئندہ ہم اسی وقت کے اندر ایصال ثواب کریں گے۔ صبح 10 بجے نشست شروع ہوگی اور 2:15 بجے دعا ہو جایا کرے گی۔ وما علیہ الا